وقت کی بڑی خبر میں اہم پیش رفت کے ساتھ آپ کو بتائیں، سڈنی حملے کی تحقیقات میں یہ بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ فلپائنی حکام نے حملہ کے دورے کی تصدیق کر دی ہے۔ فلپائنی امیگریشن حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور ساجد اکرم اور نوید اکرم 1 نومبر 2025 کو فلپائن پہنچے۔ دونوں باپ بیٹے نے سڈنی سے فلپائن کا سفر کیا تھا۔ فلپائن میں دونوں ملزمان نے دواؤ شہر میں قیام کیا۔ باپ بیٹا 28 نومبر 2025 کو منیلا سے سڈنی واپس روانہ ہوئے۔ آسٹریلوی حکام کے مطابق حملہ آور باپ بیٹے نے بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر کیا تھا۔ سڈنی میں حملہ داعش سے متاثر ہو کر کیا گیا تھا۔ تو سڈنی حملے کی تحقیقات میں یہ بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ فلپائنی حکام نے حملہ آوروں کے دورے کی تصدیق کر دی ہے اور فلپائن امیگریشن حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور ساجد اکرم اور نوید اکرم 1 نومبر 2025 کو فلپائن پہنچے۔ دونوں باپ بیٹے نے سڈنی سے فلپائن کا سفر کیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے کہ بھارتی پاسپورٹ کے اوپر سفر کیا گیا۔ جس طریقے سے اسرائیلی اخبار کو ہم لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ہی ادھر حملہ ہوا ادھر سے پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا۔ بھارتی میڈیا چیخ کر گلا پھاڑ کر یہ کہتا رہا کہ یہ پاکستانی شہری جن کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ تو اب یہ بڑی پیش رفت ہے اور دیکھنا ہے کہ اس کے بعد جو ہے اب جو بھارتی میڈیا ہے وہ کیا خبریں دے رہا ہوگا۔ سڈنی حملہ بھارت عالمی سطح پر دہشت گردی کا مرکز قرار دے دیا گیا ہے اور سڈنی حملہ بھارت کے عالمی سطح پر سپانسر دہشت گردی کا واضح ثبوت ہے۔ بھارت منظم انداز میں عالمی سطح پر دہشت گردی کو فروغ دینے میں ملوث ہے اور پاکستان نے بارہا پوری دنیا کو یہ باور کروایا اور پاکستان نے پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے جو بھارت ہے وہ پاکستان بلکہ پوری دنیا بھر میں جو ہے وہ سپانسر دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے۔ عالمی جریدوں کے ہوشربا انکشافات، مودی حکومت کی قلعی کھل گئی۔ سڈنی حملے میں بھارتی کردار بے نقاب ہونا پاکستان کے موقف کی تائید ہے۔ بھارت امریکہ، کینیڈا، یورپی ممالک میں بھی دہشت گردی پھیلانے میں مصروف ہے۔ مودی سرکار پاکستان میں بھی بڑے پیمانے پر دہشت گردی میں ملوث۔ بھارت پاکستان میں جعفر ایکسپریس حملے میں ملوث حاضر سروس نیوی آفیسر کلبھوشن یادو کی گرفتاری بھارتی ریاستی دہشت گردی کے واضح ثبوت ہیں۔ آسٹریلوی سیکورٹی حکام نے بھارتی خفیہ ایجنسی را سے بھی رابطہ کیا۔ خفیہ ایجنسی را سے رابطہ بھارت کے منظم انداز میں ملوث ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ فالس فلیگ آپریشن بھارت کا ریاستی ہتھیار رہا ہمیشہ سے۔ بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کے دوران پہلگام میں قتل عام کروایا۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے بڑے واقعات میں ملوث رہا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی بھارتی دہشت گردی دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے۔ پشاور پولیس لائن، اسلام آباد کچہری حملوں میں بھی مودی سرکار شامل ہے جس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلانے کا مرکز بن چکا ہے۔ بھارت ریاستی دہشت گردی کو پالیسی کے طور پر اپنا چکا ہے۔ شری لنکا میں بھارت کئی سال تامل دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا رہا۔ مودی سرکار مغربی ممالک میں سکھ رہنماؤں پر حملے میں بھی ملوث ہے۔ کینیڈا نے اپنی سرزمین پر ہردیپ سنگھ کے قتل پر بھارت سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے تھے۔ سابق کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو بھی بھارتی ریاستی دہشت گردی بے نقاب کر چکے۔ بھارت دہشت گردی کے ساتھ تعصب پھیلانے میں بھی پیش ہے۔ وانا کیڈٹ کالج دہشت گردی میں بھی مودی سرکار ملوث ہے۔ احمد حسن العربی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ احمد صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت نکالا۔ سر، ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے ادھر آسٹریلیا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر پوری جو دنیا ہے وہ سوگ میں ڈوبی تھی۔ بھارتی میڈیا چیخ کر پاکستان کے اوپر الزامات ٹھہرا رہا تھا، پاکستان کو مرد الزام ٹھہرا رہا تھا، لیکن ملوث سینڈ پر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بھارت خود اس میں نکلا۔ جی بالکل، دیر از نو ڈاؤٹ اس وقت دنیا کے اندر جو سب سے بڑی ٹیرر فیکٹری ہے وہ بھارت کے اندر موجود ہے، جس سے دنیا کا کوئی ملک محفوظ نہیں ہے۔ پچھلے 3 سال کے اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو پاکستان میں تو خیر 1947 آنورڈ یہ دہشت گردی کروا رہے ہیں۔ پاکستان انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم 71 کے اندر مفتی بانی بھارت نے بنائی، جس کے 10 لاکھ فائٹرز سے دنیا کے سب سے بڑے سوسائڈ بامبنگ سکواڈز بھارت نے بنائے۔ تامل ٹائیگر کے تھن موزی راجا رتنم سے لے کر BLA کے مجید بریگیڈ تک، یہ ساری بھارت کی کریٹڈ سوسائڈ بامبنگ سکواڈز ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے 3 سال میں پاکستان کے اندر دہشت گردی، بنگلہ دیش میں دہشت گردی کا ریکارڈ ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس موجود ہے، میانمار میں دہشت گردی بھارت نے کروائی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس موجود ہے، نیپال میں دہشت گردی بھارت نے کروائی فیبرری کے اندر ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس موجود ہے، لوگوں کا انتقال، لوگ مرے ہیں اس کے اندر۔ پھر اس کے علاوہ کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر کا مرڈر، امریکہ میں اوتار سنگھ گرونت سنگھ پنو کے اوپر اٹیک، انگلینڈ میں اوتار سنگھ کھاڈا کی پوائزننگ، آسٹریلیا کے اندر سکھوں کے جو سکھ موجود ہیں ان کے اوپر حملے۔ تو ایک ملک بھارت اس وقت has become an established terror sponsor state. It's the only country in the world that uses terrorism as a foreign policy.
اور وہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر چکے ہیں دہشت گردی کو. تو اب وہ بری طرح پوری دنیا کے سامنے ناکام ہو رہا ہے. پاکستان تو سفر کر رہا ہے بھارتی دہشت گردی سے, لڑ رہا ہے وہ پچھلے 70 سالوں سے, لیکن اب کیونکہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی یہ دہشت گردی کر رہے ہیں تو اب پوری دنیا جو ہے اس کے سامنے ان کا یہ ناپاک چہرہ آ رہا ہے. بالکل ناپاک چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ رہا ہے. یہ کہیے گا یہاں پر جس طریقے سے بھارتی میڈیا کے ساتھ اسرائیلی اخبار نے بھی فوراً سے پہلے وہاں پر حملہ ہوا اور یہاں پر الزام پاکستان کے اوپر دھر دیا, پھر وہاں سے افغان جو ہے وہ بغل بچہ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آج کل بھارت کا بغل بچہ بنا ہوا ہے, افغانستان کے جو وہاں سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اور وہاں پہ جو چینلز ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے اوپر الزام ٹھہرا دیا. تو اب اس واقعے کے بعد وہ کیا کر رہے ہوں گے اسرائیلی اخبار, افغان جو بغل بچہ بنا ہوا ہے, وہاں کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو ان کے چینلز ہیں؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب آسٹریلیا کے اندر اٹیک یہ ہوا, جو نوید اکرم نام تھا, آپ نوید اکرم نام کو اگر گوگل سرچز کے اندر دیکھیں تو اس اٹیک سے ایک ہفتہ پہلے یہ نام نوید اکرم سپائک کیا گوگل سرچ کے اندر اسرائیل کے اندر, حیفا میں کیا, تل اویو میں کیا, اسرائیل کے شہروں میں یہ نام سپائک کیا. اس سے پہلے اس نام کی سرچز ڈیڈ تھیں, زیرو تھیں. ٹھیک, اچھا اب ہوا یہ کہ اس دہشت گردی کا جو سڈنی آسٹریلیا کے اندر یہ جو حملہ ہوا, اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر جو دہشت گرد انوالو ہوتے ہیں, آسٹریلیا جو کہ کاسموپولیٹن کنٹری ہے جس کے اندر بہت مختلف نیشنلٹیز کے لوگ موجود ہیں, وہ کبھی بھی اس کی نیشنلٹی کو ڈسکلوز آفیشلی اتنا جلدی نہیں کرتے کیونکہ اس سے ہیٹ کرائم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر برڈن پڑ جاتا ہے. تو اس پوائنٹ کا فائدہ اٹھایا ان کو, لگا اسرائیل کو اور انڈینز کو کہ اس دہشت گردوں کی نیشنلٹی کبھی نکلے گی نہیں, تو نام ہم نے یہ سرچ اپ کر کے ایک نکال دیا اور ہم پاکستان کے اوپر بلیم کر دیں گے. لیکن ایک ایکٹ آف گاڈ بھی ہوتا ہے, ایکٹ آف نیچر بھی ہوتا ہے, اس کا آگے جو ہے وہ کولیگ سامنے آ گیا اور اس نے کہا اس کی نیشنلٹی انڈین ہے اور وہ سارا کچھ. سو اس کے بعد یہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ پچھلے 6 ماہ سے جو بھی انڈیا, وہ ایک الکیمی کے اندر ایک چیز کہی جاتی ہے کہ آپ وین یو ٹچ اینی تھنگ اٹ بیکمز گولڈ, اسی طرح انڈیا جس بھی چیز کو ٹچ کر رہا ہے وہ ٹرنز انٹو ڈسٹ اینڈ سینڈ, وہ ختم ہو رہی ہے. سو یہی ہوا ہے کہ یہ جو ان کا ہر ایکٹ جو یہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے خلاف, وہ الٹا ان کے خلاف ہو جاتا ہے, اینڈ دے اسٹینڈ بیڈلی ایکسپوزڈ. سندور کے اندر یہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر کے کوئی ایڈوانٹیج گین کرنا چاہتے تھے, وہ الٹا ان کے اوپر پڑ گیا. اس کے بعد فورن پالیسی کے لیے امریکہ, چائنا, جو یہ پاکستان کے خلاف کرتے رہے ہیں وہ ان کے اوپر پڑتا جا رہا ہے, اور انڈیا از پریکٹیکلی ری انفورسنگ ایوری فیلئر. سو ابھی آپ دیکھیں گے آنے والے دور میں یہ پھر کوئی اس طرح کا ڈرامہ کریں گے, پھر بیڈلی ایکسپوز ہوں گے. بالکل بیڈلی ایکسپوز ہوں گے. احمد حسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہمارے ساتھ حارث نواز صاحب بھی موجود ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. حارث صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اب جس طریقے سے احمد حسن صاحب کی گفتگو آپ لوگوں نے ملاحظہ کی, پہلے آپریشن سندور کی ناکامی, اس کے بعد جس چیز میں پاکستان کے خلاف جو سازش کرنے جاتا ہے وہ خاک میں مل رہے ہیں اس کے تمام ارادے بھارت کے, کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, اس لیے کہ جھوٹ کے سر پاؤں ملتے ہیں, اور خاص طور پہ اس انسیڈنٹ میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے جوں پہلی گولی فائر ہوگی اور انڈیا نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اور اسرائیل اور داعش اور یہ القاعدہ, ان سب کا آپس میں گٹس ہو رہا ہے, ان کے آپس میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے, اور یہ انڈیا کا گلوبل ٹیررسٹ ملک ڈکلیئر ہو چکا ہے. اس لیے کینیڈا بھی انہوں نے ٹیررزم کی پکڑے گئے, ایک لیڈر کو مارا, امریکہ کی سازش پکڑی گئی, پاکستان کے 20 شہری شہید کیے جو کشمیر کاز کو سپورٹ کرتے تھے, برطانیہ میں کیا, سری لنکا میں انہوں نے کیا, بنگلہ دیش میں کیا, کشمیر میں یہ کر رہے ہیں. ہر جگہ پر یہ جہاں ٹیررزم ہوتا ہے وہاں انڈیا کا نام ہوتا ہے, اور پھر یہ بلیم کرتے ہیں, اس کو پکڑے بھی جاتے ہیں کیونکہ ان کی اتنی انٹرینڈ یہ را اور ان کی ایجنسیز ہیں کہ ان کو پلاننگ بھی نکالنی جاتی ہے اور ہر دفعہ منہ کھانی پڑتی ہے. اور ابھی بھی پیشنٹ یہ مار کے حق کے بعد جو ان کو وہاں جوتے پڑے ہیں, مار پڑی ہے, چکر صفات ہوئی, یہ اس کی وجہ سے پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, لیکن خود بخود پکڑے جاتے ہیں. یہ پاکستانی یہ انڈین شہری پتہ چل گیا ہے, انویسٹیگیشن ایجنسی نے انڈیا کو رنگ کر کے بات کی کہ ہمیں آپ سے کوآپریشن چاہیے کیونکہ یہ آپ کے ملک کے لوگ ہیں. پھر یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ یہ دونوں باپ بیٹا ایک تقریباً 1 نومبر کو گئے ہیں فلپین میں, انڈین پاسپورٹ پر ٹریول کی ہے, وہاں انہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے, 28 کو واپس آئے اور پھر آ کر انہوں نے یہ کارروائی کی ہے. اس کا مطلب انڈین کو معلوم تھا, انہوں نے یہ سارا پلان کیا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے فوراً جس طرح جعفر اختر سے آپ کو یاد ہو انسیڈنٹ ہونے سے پہلے ہی انہوں نے وہاں پر شور مچانا شروع کر دیا تھا. پھر بعد میں پوری ان کی میڈیا کیمپین انہوں نے کی ہے. لائک وائز جو بلٹ فائر ہوئی ہے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. اور پھر یہ جو بات ابھی بھی جو بات کر رہے تھے آپ دیکھ لیں
کہ وہاں پر کس طرح نوید اکرم اناس سرچ ہوتا رہا، جس کو پاکستانی کا ایک لائسنس لے آئے. اب اس نے آگے ویڈیو وہاں پر سوشل میڈیا پہ خود کہہ میں تو ہوں ہی، میں یہ ہوں اور میں تو انکلوڈیڈ ہی نہیں، میں یہاں رہتا ہوں، ادھر ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، موجود ہوں. یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب میرے خیال میں یہ انڈیا کا کالا منہ ہو چکا، اور اب ان کو ہر جگہ سے جوتے پڑتے ہیں، ان کی بےعزتی ہوتی ہے، لیکن اس طرح بھیج نہیں آتی. تو حاجی صاحب باز کیوں نہیں آتے؟ اگر ہر جگہ جنگ ہنسائی ہو رہی ہے تو باز کیوں نہیں آ رہی مودی سرکار؟